سورہ فرقان کا اینڈ ہو رہا ہے اس بارے میں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ 12 خوبیاں ہیں، 12 خوبیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے اندر یہ 12 خوبیاں ہیں نا، وہ میرے بندے ہیں۔ وعباد الرحمن، ان کے اوپر یہ ٹائٹل سجتا ہے، اور رحمان کے بندے، اور رحمان کے بندے وہ کون ہیں؟ میں سارا ترجمہ بہت ٹھہر کے نہیں کر سکوں گا، تھوڑا سا فاسٹلی چلوں گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی، انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہو جائیں تو اس کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتے بلکہ سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری خوبی، رات، اللہ فرماتے میرے بندوں کی رات جو ہے وہ سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ باقی دنوں میں تو اللہ توفیق دے ہم سب کو نہیں کر سکے تو کم از کم رمضان تو ایسا ہونا چاہیے نا جس کے اندر سجدے اور قیام کی حالت میں اس میں تو آ جائیں، پھر اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں آگے بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب بہت زیادہ چپٹنے والا ہے، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں قائم ہیں۔ ضرورت پر خرچ کرتے ہیں، بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے رحمان کے بندے وہ بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کبھی کسی تنگی، مصیبت، پریشانی میں یا کسی ضرورت میں اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی کو آواز نہیں دینی، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ نہ وہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ بہت بڑے گناہ سے ملاقات کرے گا۔ جو ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کو کرے گا وہ قیامت والے دن بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کے اندر اس کو ذلیل کر کے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ مگر اگر کسی سے ایسا ہو گیا ہو اور وہ توبہ کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے اور نیک اعمال کی زندگی شروع کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا وقت ہوتا تو میں اور ٹھہراؤ کے ساتھ ٹھہر کر یہ بات سمجھا کے آگے چلتا، لہذا میرے بھائیوں بہنوں اس میں توبہ کرنی ہے، توبہ سچی اچھی پیاری توبہ، کہ ہم نے یقین آ جائے ہمارے دل کو کہ آج اب تو ہم نے اپنے رب کو منا ہی لیا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، وہ بہت غفور رحیم ہے کہ صرف گناہ ہے، اس گناہ کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیاں دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی بے مقصد فضول بےہودہ مجلس اور محفل میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ تحقیق کر کے عمل کرتے ہیں۔ اور میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب مجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ جن کے اندر یہ 12 صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن جنت کے اندر اونچے سے اونچے مکانات و محلات اور بالا خانے جو ہیں وہ دیں گے۔ جنت کے بھی بہت درجے ہیں، جنت کے درجے ہیں، سب سے نچلا جنتی اور اوپر والا جنتی۔ حدیث میں آتا ہے نیچے والا جو جنتی ہے نا اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم آسمان پر دیکھتے ہو دور ایک ستارہ تمہیں نظر آتا ہے، اتنا فاصلہ ہوگا ایک جنتی کا اپنے سے اوپر والے جنتیوں کے درمیان میں۔ تو کوشش کریں کہ اوپر والے جنتیوں میں ہو جائیں، کیونکہ اوپر کی جنتیں اور زیادہ بڑی اور اچھی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔